الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع گفتگو یقین، توکل الی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ پر یقین کامل اور توکل کرنے والے اللہ رب العالمین پھر ان کو کس طرح کی بشارت، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد کیسے فرماتا ہے، اور جو پھر اپنا بھروسہ، اپنا توکل ذات خدا پر ڈال دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات سے بڑا طاقتور ہے، پھر مالک بے نیاز کیسے مہربانی کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت اطہار نے پھر کس طرح اللہ پر بھروسہ کیا، پھر اللہ نے ان کی مدد کیسے فرمائی۔ قرآن پاک کی چند آیات مقدسات اس بارے میں سورہ احزاب کے اندر 22 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا، جب اہل ایمان نے کفار کی جماعتوں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو کیا کہا کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں، اور اس واقعے نے الا ایمانا و تسلیما، ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیا ہے، ہمارے اسلام کو اور بڑھا دیا ہے۔ یہاں قرآن پاک میں وہی بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، حضور کے غلام، مومنین، اہل ایمان نے جب کفار کی جماعتوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، تو کہا یہ یقیناً یہ تو اللہ رسول کی بات سچ ہے، اور آج سے ہمارا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ یقین انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے ایک ہونے کا یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین، اور پھر حضور کی ہر بات پر یقین، حضور نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ اور قرآن پاک میں ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے الفرقان کے اندر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر اعتماد کر جس کو کبھی موت نہیں، یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اس پر توکل و یقین کر لو۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ حی و قیوم ہے، بذات خود قائم ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی سورہ انفال کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایماندار وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو یہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب ان پر
इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जब उन पर उनके रब के कलाम की तिलावत की जाती है, रब का कुरान पढ़ा जाता है, उनका ईमान और बढ़ जाता है, इसलिए वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। उनका तवक्कुल, उनका भरोसा, उनका यकीन अल्लाह की जात पर है। और जब अल्लाह की जात पर कामिल तरीन बंदा भरोसा करके कोई भी काम शुरू करता है, फिर जरूर भी जरूर एक ना एक दिन जिस जात पर वो भरोसा तवक्कुल कर रहा होता है, एक ना एक दिन उसकी मदद की जाती है, वह जरूर कामयाब होता है। कुरान पाक की मैंने चंद आयात आपके सामने तिलावत की, और कसीर तादाद में आयात मुकद्दिसात हैं कि जिसमें हमें यकीन कामिल, तवक्कुल इलाहिया, तवक्कुल बिल्ला, अल्लाह पर भरोसे की तलकीन की गई। और यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, आपकी हयात तैयबा, आपके गुलामों की, अहले बैत अतहार की जिंदगियां आप छान कर देख लो, वो निहत्ते बेसरो सामान निकले, मगर अल्लाह पर भरोसा करके निकले, अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी। नबी अलैहिस्सलाम उस मालिक बेनियाज के पर यकीन और भरोसे की बुनियाद पर उसके दीन मतीन की दावत पेश कर रहे हैं, अपनी रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। अकेले शुरू हुए, और उस भरोसे और यकीन में यह ताकत थी कि जो जो वक्त गुजर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम पर लब्बैक कहने वालों की तादाद बढ़ रही है, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर इस कदर तुम्हारे यकीन में पुख्तगी आ जाए कि जब बंदे को यह यकीन हो जाए कि मेरा रब सारी कायनात से ज्यादा ताकत वाला है, और जो मैं कर रहा हूं यह खालिस उसकी रजा है, वो इसको जाया नहीं करेगा, फिर यकीनन वो अल्लाह जाया नहीं करता। और हदीस पाक के अंदर इब्ने अब्बास पाक रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ पर उम्मतें पेश की गई आलम अरवाह के अंदर। हुजूर फरमाते हैं कि एक नबी को देखा, उसके साथ एक छोटी सी जमात थी। किसी नबी को देखा, उसके साथ 2 आदमी हैं, किसी के साथ 4 आदमी हैं, किसी के साथ 10 आदमी हैं। और बाज अंबिया अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, वो सिर्फ अकेले हैं, उनकी दावत पर किसी ने भी लब्बैक नहीं कहा। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अचानक एक बड़ी जमात जाहिर हुई, मैंने गुमान किया ये मेरी उम्मत होगी, ये लोग मेरे होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, प्यारे हबीब, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये कौम मूसा है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फनज़रतु फैज़ा सवादुन अज़ीम, तुम किनारे की तरफ देखो, तो देखा एक बहुत बड़ी जमात नजर आई। और फिर मुझे कहा गया, अब दूसरे किनारे की तरफ देखो। जब दूसरी तरफ देखा, एक बहुत बड़ी जमात। फिर मुझे कहा गया, यह सब आपकी उम्मत है। ये जो सबसे बड़ी जमात है, दोनों किनारों तक फैली है। उलमा ने इससे मुराद क्या लिया? 2 तशरीहात ली है। एक तो जमीन के इब्तदाई किनारा से जमीन के आखिरी किनारे तक हुजूर की उम्मत के फर्द मौजूद होंगे। दूसरा कि जहां तक सूरज की किरणें और जहां तक अल्लाह की रबूबियत का ऐलान होगा, वहां तक मुस्तफा करीम को नबी कहने वाले मौजूद होंगे। और इसमें आज शक नहीं है, आप पूरी रूहे जमीन फिर लें, वहां हुकूमत किसी की भी हो, मगर वहां बसने वालों
کہ اکثریت کسی بھی مذہب سے ہو، مگر دنیا کا کوئی کونا، کوئی بر اعظم، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی ملک، کوئی وطن، کوئی گاؤں، کوئی دیہات ایسا نہیں ہوگا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ بستا ہوگا۔ اتنی بڑی جماعت، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا مجھے کہ آپ کی امت اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلا حساب و کتاب۔ اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور کچھ نے کہا ہو سکتا ہے وہ ایسے لوگ ہوں کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام پر ہی ان کا وصال ہو گیا ہو، وہ لوگ ہوں۔ اور ایک حدیث پاک جو میں نے پچھلے 1-2 درس میں بیان کی ہے غالباً، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب، حساب و جزا کے بغیر جنت میں جائیں گے، وہ ہر ایک ان میں سے 70,000 کو لے کے جائے گا۔ اور پھر فرمائیے وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، شرک سے آلودہ نہ ہوئے، اور کئی چیزیں نبی علیہ السلام نے ذکر کی، کئی چیزیں ذکر کی گئی۔ تو آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کس بات میں بحث کرتے ہو؟ عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ چونکہ اس بات میں بحث کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب و جزا جنت میں چلے جائیں گے، اب وہ ہوں گے کون؟ بعض نے کہا صحابہ کرام ہی ہوں گے، بعض نے کہا ممکن ہے وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں موت آئی۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا نہ وہ دم کرواتے ہوں گے، نہ بد فالی لیتے ہوں گے، اور اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہوں گے۔ یعنی وہ توکل والے 70,000 ہوں گے جن کا بھروسہ فقط اللہ پر ہوگا۔ وہ ایک جملہ کہتے ہوں گے کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اور ساری کائنات اکٹھی ہو جائے ہمیں ہماری عزت کو نہیں بڑھا سکتی مگر یہ کہ اگر اللہ کی رضا نہ آ جائے، اللہ کی مرضی نہ آ جائے۔ تو اللہ پر بھروسہ اور توکل والے وہ 70,000 ہوں گے۔ اور دوسری حدیث پاک ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، میں تیری طرف رجوع کیا، میں تیری مدد کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری عزت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں تو مجھے گمراہ کرے تو ایسا زندہ ہے جس نے مرنا نہیں، اور انسان اور جن سب مر جائیں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جس کو چاہے گمراہ کر دے مگر تو ایسا زندہ ہے تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، سارے انسان مر جائیں گے، جنات مر جائیں گے، تیری ذات کامل ہوگی۔ توکل اور بھروسے کی بات کی ہے۔ تیسری حدیث پاک اسی موضوع پر، یہ بھی ابن عباس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب کہا فرشتوں نے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ہمارے لیے حکم تو ہو، تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرا توکل میرے اللہ پر ہے، میں جس رب کے دعوت اور جس رب کی توحید کا اعلان کر رہا ہوں،
جس کے ایک ہونے، جس کے زندہ ہونے، جس کا قائم ہونے پر میرا یقین ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرا کارساز ہے، میرے لیے بہتر رستہ پیدا کر دے گا۔